السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے دریافت فرما لیا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا اور کسی نے بھی خواب کا تذکرہ نہ کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک مقدس سرزمین کی طرف لے کر چلے گئے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ میں زنبور لیے ہوئے کھڑے کھڑے اس سے بیٹھے ہوئے شخص کے کلمے چیر رہا ہے، اور جب ایک کلا گدی تک چر جاتا ہے تو دوسری کلا کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے، اور اتنی دور میں اس کا پہلا کلا درست ہو جاتا ہے، مگر وہ شخص پھر اس کے ساتھ یہی عمل دہرا رہا ہوتا ہے اور دہراتا ہے۔ یہ طے کر میں نے دریافت کیا آخر یہ کیا بات ہے؟ تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلیے، ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص کے پاس سے گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر لیے اس لیٹے ہوئے کے سر کو نہایت بے دردی سے کچل رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا تو پتھر لڑک کو دوسری جانب چلا جاتا کر دوسری جانب چلا جاتا ہے، اور وہ شخص ابھی اس پتھر کو لانے بھی نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح اس کا سر پھوڑتا رہتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا آگے چلیے۔ جب آگے چل کر ہم ایسے غار پر پہنچے جو تندور کی طرح اندر سے کشادہ تھا اور اوپر سے تنگ، جس میں آگ دہک رہی تھی، اور وہ بہت سے مرد اور عورت اس میں پڑے ہوئے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو وہ سب اوپر اٹھے اور نکلنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آگ نیچے بیٹھتی تو اس کے ساتھ نیچے چلے جاتے۔ یہ دیکھ کر میں نے معلوم کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ کہنے لگے آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا ایک خون کی نہر میں ایک شخص کھڑا ہے اور دوسرا شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ جس وقت اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے اور نکلنا چاہتا ہے تو کنارے والا شخص زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے کہ وہ پھر اسی طرح اپنی جگہ پر واپس پہنچ جاتا ہے، اور پھر جب وہ باہر دوبارہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو اسی جگہ پر دوبارہ پہنچا دیتا ہے۔ اس کو حال کو بھی میں نے دیکھ کر معلوم کرنا چاہا، تو وہ دونوں کہنے لگے کہ آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم ایک ایسے سرسبز و شاداب باغ میں پہنچے جس میں ایک بہت بڑے درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ اسی درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہے جس کے سامنے آگ جل رہی ہے جس کو وہ مزید بھڑکا رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھے اس درخت کے اوپر چڑھا لے گئے جس کے درمیان ایک خوبصورت اور بہترین مکان تھا۔ وہ دونوں مجھے اس مکان میں لے گئے۔ اتنا عمدہ اور خوبصورت مکان تھا کہ میں نے کبھی زندگی میں بھی پہلے نہیں دیکھا تھا، جس میں بہت سے جوان، بوڑھے اور بچے موجود تھے۔ پھر بہلا کر اس سے بھی اوپر چلے گئے جہاں پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ اور خوبصورت مکان تھا جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ اب میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمام رات مجھے لیے پھرتے رہو، آخر ان اسرار کے حقائق سے بھی تو آگاہ کرو۔ جب انہوں نے جس شخص کے کلمے
جس شخص کی کلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا شخص ہے، جس کی جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی ہیں، قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلا رہے گا۔ یعنی وہ شخص جھوٹا تھا جس کی کلے چیرے جا رہے تھے، اور جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا مگر رات کو غافل ہو کر سوتا رہا تھا اور دن کو اس پر عمل نہ کرتا تھا۔ قیامت تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا، اور آگ کے غار میں زناکار پڑے ہیں اور خون کی نہر میں سود خور ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں وہ بڑے میاں جو سرسبز و شاداب درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے گرد لوگوں کی نابالغ اولاد، اور اسی درخت کے قریب جو آنکھ جھونکنے والا شخص جو آپ نے جھونک دیکھا ہے وہ مالک داروغہ دوزخ ہے۔ وہ درخت کے اوپر والا وہ پہلا گھر ہے جس میں آپ داخل ہوئے تھے، عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور دوسرا شہیدوں کا گھر ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ ہم دونوں آدمیوں میں سے میں جبرائیل اور یہ مکائیل ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائیں۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر ایک سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تو مجھے چھوڑو میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہ ہوئی۔ اگر آپ کی عمر پوری ہو چکی ہوتی تو آپ بھی چلے آ جاتے۔ اسی طرح دوستو اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ